اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کا موضوع ہے وقت پر نماز ادا کرنے کی اہمیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا کام کیا ہے؟ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ، باب فضل الصلاۃ لوقتہا۔ جیسا کہ پہلے ایک دن درس میں ذکر کیا گیا تھا کہ ہمارے دین کے دو بڑے حصے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کا حق جو ہم پر ہے ادا کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کرنا، ان سے شفقت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ آج کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے سلسلے میں سب سے ضروری عبادت اور سب سے اہم عبادت جو 7 سال سے زیادہ عمر والے ہر مسلمان کے لیے دن میں 5 دفعہ پڑھنا خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور جس پر عمل کرنا مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہے، وہ نماز ہے، وہ صلاۃ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تمام کام، اپنی تمام تفریحیں، اپنی تمام باتیں اور اپنی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرے، جس نے اس کو پیدا کیا، اس پر طرح طرح کے احسان کیے اور جس کے پاس اس نے مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے اور اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اس کو اپنے کاموں کا حساب دینا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کہ قیامت کے دن جب خدا کے حضور پیش ہوگا اور انسان خدا کے ڈر سے کانپ رہا ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر اس امتحان میں پورا اتر آیا تو پھر بعد کی باتیں آسان ہوں گی۔ ترمذی کتاب الصلاۃ، باب ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ۔ بعض لوگ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے ذکر اور اس سے مانگنے کے علاوہ اگر دنیاوی طور پر بھی دیکھا جائے تو نماز ایک بوجھ نہیں بلکہ لوگوں سے محبت سے ملنے اور ان کی ہمدردی کرنے، ان کو فائدہ دینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صفائی اختیار کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے اور طبیعت میں خوشی پیدا کرنے کا سبب نماز ہے۔ ایک انسان دنیا کے کاموں سے تھک کر اور پریشانیوں سے تنگ آ کر وضو کرتا ہے، وضو کا پانی اپنے منہ پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پاؤں پر ڈالتا ہے، پھر چلتا ہوا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاتا ہے، اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے اور اپنے رب کے حضور سر جھکاتا ہے اور اپنے پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں کرتا ہے اور تازہ دم ہو کر واپس دنیا کے کاموں کی طرف پھر لوٹ آتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نمازوں کو بروقت ادا کرنے کے حوالے سے اور نمازوں کی پابندی کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اس زمانے میں قیام نماز کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب خدا تعالیٰ نے خلافت کے وعدے کے ساتھ اس طرف توجہ دلائی ہے
کہ خلافت کے انعامات ان لوگوں کے ساتھ ہی وابستہ ہیں جو نماز کے قیام کی طرف نظر رکھیں گے۔ قیام نماز کیا ہے؟ نماز کی باجماعت ادائیگی، باقاعدہ ادائیگی اور وقت پر ادائیگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 44۔ یعنی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اکٹھے ہو کر جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ پس نماز قائم کرنے والوں اور مالی قربانیاں کرنے والوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ خصوصیت ان میں ہونی چاہیے کہ وہ ایک جماعتی رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور یہی انہیں حکم ہے کہ جماعت بنا کر عبادت کرو، اور جماعتی طور پر مالی قربانیوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ کرو تاکہ اس کام میں، اس عمل میں جو ایک جماعت پیدا ہونے کی وجہ سے ہوگا برکت پڑے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 جون 2012۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نمازوں کو باقاعدہ باجماعت ادا کرنے والے ہوں، اور جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے والے ہوں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔